اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کنٹینیو کریں گے کلاس 6 کی انگلش ٹیکسٹ بک میں چیپٹر نمبر 3 پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم۔ جی ہاں بچوں، میں تھوڑا سا ریکیپچولیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں بیٹھے تھے، تو وہاں پہ وہ خدا کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس کے سامنے ایک اینجل، ایک فرشتہ نمودار ہو گیا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل خوف ہو گیا۔ خوف کی وجہ سے وہ اپنے گھر چلا گیا۔ تو گھر میں بیٹھ کر اس کی بیوی جو تھی، اس کی اہلیہ جو تھی، اس نے اس پر کمبل ڈالی کیونکہ اس کو شیورنگ ہو رہی تھی خوف سے۔ تو اس نے سارا واقعہ جو ہے اپنی بیوی کو بولا۔ تو اس کی بیوی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نیفیو کے ہاں لیا۔ اس کا نام تھا ورقہ، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا اسکالر تھا، کرسچن اسکالر تھا وہ۔ ورقہ نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو اس نے بولا کہ یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمانوں کے یعنی ہمارے آخری پیغمبر ہونے جا رہے ہیں۔ تو اس کے سامنے جو اینجل نمودار ہوا تھا، وہ جبریل امین علیہ السلام جس کو ہم بولتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ بھی ہم نے پڑھا کہ جو اس کو جبریل امین علیہ السلام نے بولا تھا پڑھنے کے لیے، یعنی اقرا جس کو ہم بولتے ہیں، وہ قرآن کی پہلی آیت ہے۔ تو اس کے بعد پورا قرآن جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا۔ اس طرح سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یعنی مسلمانوں کے آخری پیغمبر منتخب ہو گئے۔ تو اب ہم آگے پڑھیں گے۔ احمد بات کر رہا ہے، احمد اپنی نانی سے پوچھ رہا ہے، نانی دیٹ مینز دا پریڈکشنز دیٹ دا پریسٹ ان سیریا ہیڈ میڈ وائر ٹرو۔ نانی، جو پیشن گوئی اس پریسٹ نے، اس پادری نے کی تھی جب سیریا گیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ، تو اس وقت بھی اس نے بولا تھا کہ اس میں ہمیں وہ ساری کریکٹرسٹکس، وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ مسلمانوں کے آخری پیغمبر میں ہونی چاہیے۔ تو وہ پریڈکشنز پھر وہ پیشن گوئی پھر صحیح ثابت ہوئی؟ نانی، یو آر رائٹ، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ احمد۔ ہاں احمد، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ Continuing, after some time, Muhammad peace be upon him openly preached Allah's commandments and his prophethood. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن نازل کیا گیا تو انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم اور اپنی اس کی جو پیغمبری تھی اس کا دعویٰ لوگوں تک پہنچایا۔ لوگوں تک خدا کا حکم جو ہے وہ پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم began to invite people to Islam۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام میں آنے کی دعوت دی۔ He told people to worship Allah alone and accept kalima, the oneness of Allah, offer prayers called namaz, observe Ramadan, fast, give zakat, the share of the poor in the wealth of the rich, and perform Hajj, pilgrimage to the holy city of Makkah۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کرو اور کلمہ پڑھو۔ کلمہ کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو اس کے بعد کلمہ کے بعد نماز قائم کرو، جس کو ہم پریئرز بولتے ہیں، 5 ٹائم پریئرز بولتے ہیں۔ تو نماز کے بعد رمضان کے روزے جب آتے ہیں تو وہ روزے رکھو، یعنی جس طرح سے آج رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، فاسٹنگ جس کو ہم بولتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کو زکوٰۃ دے دو۔ کن لوگوں کو؟ غریب لوگوں کو۔ امیر لوگوں کی دولت میں جو حصہ ہوتا ہے غریب لوگوں کا، جب وہ ان کو دیتے ہیں تو اس کو ہم زکوٰۃ بولتے ہیں۔ اینڈ پرفارم حج، اور زندگی میں ایک بار حج کرو، زندگی میں ایک بار حج کرو، یعنی
حج جو ہے یہ مکہ میں ہوتا ہے. مکہ ایک مقدس شہر ہے عرب میں، سعودی عربیہ میں. تو وہاں پہ خانہ کعبہ ہے، تو اس کا طواف کیا جاتا ہے. اور بھی بہت سارے احکام ہوتے ہیں جو پورے کیے جاتے ہیں، تو اس کو ہم حج کہتے ہیں. یہ بھی زندگی میں ایک بار کرنا چاہیے ایک مسلمان کو جس کو وہاں جانے کی طاقت ہو. He also asked people to purify their lives by following the principles of truth, honesty and justice. انہوں نے لوگوں سے کہا اپنی زندگی کو صاف کرو، اپنی زندگی میں سچائی کے اصولوں کو لاؤ، اپنی زندگی میں دیانتداری لاؤ، اپنی زندگی میں انصاف لاؤ. یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں لاؤ. یعنی جس نے کلمہ پڑھا اس نے یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی زندگی میں لانی ہے. Arabs were pagans and worshipped different gods which they had kept in their place of worship, the present Kaaba. عرب کے لوگ جو تھے ان کو پگانز بولتے تھے. پگانز مینز جو مختلف دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں. وہ مختلف دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے. تو جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کے وہ بت بناتے تھے. اور جہاں پہ آج کعبہ ہے، جہاں پہ خانہ کعبہ ہے آج، وہیں پہ رکھتے تھے وہ بت، تو ان کی ہی پوجا کرتے تھے. شبنم بات کر رہی ہے. او دا پیپل مسٹ ہیو اپوزڈ ہم. ہاں نانی سے پوچھ رہی ہے شبنم، لوگ تو اس کے مخالف ہوئے ہوں گے. نانی یس یو آر رائٹ. نانی یو آر رائٹ. نانی نے شبنم سے کہا ہاں شبنم تم نے ٹھیک کہا. ناٹ آل دا پیپل ہیٹڈ ہم اینڈ مینی بیکیم ہز آرچ اینیمیز. ہاں بیٹا، سبھی لوگوں نے اس کا نہیں مانا، بہت سارے لوگ اس کے جانی دشمن بن گئے. His wife Khadija رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the first woman to accept Islam. ان کی اہلیہ، ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ پہلی عورت تھی جس نے اسلام قبول کیا. لیٹر آن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his cousin Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ became his companions in propagating the new faith called Islam. اس کے بعد بہت سارے اس کے ساتھی بن گئے، اس کے بالکل فرینڈز بن گئے، کمپینینز بن گئے. ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سبھی انہوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اسلام پھیلانے میں. The Arab tribes, especially the nobles from his own dynasty, Quraysh, tried their best to keep him away from propagating the message of God but failed. عرب کی جو ٹرائبز تھی، جو قبیلے تھے، جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قبیلہ تھا، قریش جس کا نام تھا، انہوں نے بھی بہت کوشش کی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس صحیح راستے سے روکنے کے لیے، لیکن وہ سبھی ناکام ہو گئے. الٹیمیٹلی they forced him to leave his birth place مکہ. آخر کار جب انہوں نے زیادتیاں کی، ظلم کیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی. all the children they forced him to leave. سبھی بچے اپنی نانی سے پوچھتے ہیں سرپرائز ہو کے، حیران ہو کے، انہوں نے سبوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فورس کیا، زیادتی کی اس کے ساتھ، زبردستی کی اس کے ساتھ مکہ چھوڑنے کے لیے. نانی یس ہی migrated to Yathrib about 400 kilometers from Makkah which was subsequently named as Medina. ہاں بچوں، انہوں نے اپنی جو برتھ پلیس تھی ان کی، جہاں پہ انہوں نے جنم لیا تھا، وہ چھوڑی اور پھر مکہ سے 400 کلومیٹر دور مدینہ چلے گئے. دس از پاپولرلی نون ایز ہجرت. اس کو ہم اکثر ہسٹری میں ہجرت بولتے ہیں، یعنی مائگریشن. اینڈ فرام ہیئر دا مسلم کیلنڈر اسٹارٹ. وہاں سے جو مسلمانوں کے ہمارے جو کیلنڈرس ہیں وہ اسٹارٹ ہوتے ہیں ہجری سے. محمد پیس بی اپان ہم اسپینٹ دا ریسٹ آف ہز لائف دیئر. اس کے بعد جتنی بھی زندگی انہوں نے گزاری وہ مدینہ میں گزاری. The Pagans of Makkah did not allow him and his companions to live in peace in Medina and even forced many battles on them. تو وہاں کیا ہوا، جو وہ مکہ میں جو
پاگانز تھے، یعنی جو مختلف دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کے ساتھیوں کو بھی وہاں مکہ میں رہنے نہیں دیا، اور اس کے بعد مدینہ میں بھی ان کو بہت زیادہ ستایا، مدینہ میں بھی۔ تو وہاں پہ کیا ہوا، وہاں پہ بہت سارے بیٹلز شروع ہوئے، بہت ساری جنگیں ہوئی وہاں مدینہ میں بھی۔ Muhammad, peace be upon him, and his companions had to fight in defense to safeguard their faith and territory. اس طرح کیا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی تھے، انہوں نے بالکل ڈیفینس کیا اپنا، انہوں نے وہ جنگیں لڑی اپنی ٹیریٹری کو بچانے کے لیے، اسلامی نظام اور اسلامی حکومت کو بچانے کے لیے۔ Ultimately, Muhammad, peace be upon him, emerged victorious against all the orders. اور جتنے بھی مشکلات تھی، آخر کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح پائی تمام مشکلات سے، وہ کامیاب ہوئے۔ He established a very strong Islamic state whose headquarters were in Medina. تو انہوں نے بہت بڑی، بہت طاقتور اسلامک اسٹیٹ قائم کی، اسلامی نظامی حکومت قائم کی، تو جس کے ہیڈ کوارٹرز مدینہ میں رہے۔ محمد, peace be upon him, passed away at the age of 63 in Medina. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 63 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ Millions of Muslims visit his grave every year, especially during Hajj, the annual pilgrimage to Makkah. کروڑوں میں، لاکھوں میں لوگ جاتے ہیں حج کے لیے، تو وہ وہاں پہ روزے پاک، حضرت محمد کے روزے پاک پر بھی جاتے ہیں حج کے دوران۔ اوکے چلڈرن، ناؤ گو ٹو سلیپ، گڈ نائٹ۔ بچے، یہ نانی بچوں سے کہتی ہے، ہاں ٹھیک ہے بچوں، اب جاؤ، سو جاؤ، سونے کے لیے جاؤ۔ آل دا چلڈرن، گڈ نائٹ نانی۔ سبھی بچے نانی سے گڈ نائٹ کہتے ہیں۔ تھینک یو فار ٹیلنگ اس دس ونڈرفل اسٹوری، اور اپنی نانی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ دلچسپ اسٹوری، دلچسپ کہانی سنائی ایک عظیم انسان کی۔ تو بچوں، یہ تھی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ٹرو اسٹوری۔ ان کی زندگی کے بارے میں ہم نے بہت کچھ جانا اس اسٹوری میں، تو یہ بھی جانا کہ وہ کتنے ایماندار، کتنے سچے اور کتنے امانت دار انسان تھے، اور انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ مطلب جو ہمارے پاس اس وقت دین ہے اسلام، اس کو قائم کرنے میں، یہ ہمارے پاس ایسے ہی نہیں آیا، اس دین پہ بہت ساری قربانیاں دی گئی ہیں۔ تو بچوں، ہم نے وہ ساری قربانیاں یاد رکھنی ہے۔ تو ہم نے بھی اپنی زندگیاں جو ہے بالکل اسلام کے تحت، یا خدا کے جو کمانڈمنٹس ہے، خدا کے جو احکام ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہی ہوئی جو باتیں ہیں، ان پہ عمل کرنی ہے اور اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اس کے جو کوسچنس ہیں وہ ہم کل کریں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔